السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے سیلبس کے آڈیو ویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسا کہ دوستوں کو پتہ ہے کہ اب تک ساری نظمیں، ساری منظومات اور تمام غزلیات کو ہم باری باری آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ تمام ہی شعراء کی ہم حیات و خدمات، ان کے حالات زندگی کو پیش کر چکے ہیں۔ آج ہماری آخری نظم بچی ہے تو آج اسے بھی پیش کر دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ فیض احمد فیض کی نظم ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ اس کا جب خلاصہ پڑھا جائے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا اچھے طریقے سے اور کس فارم میں، کس زون میں جا کر انہوں نے نظم کو لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم نظم کو پڑھ لیتے ہیں، مشکل الفاظ کو بتا دیتے ہیں، آخر میں اس کا خلاصہ ہم آپ کو ساری چیزیں اور ساری چیزوں کی وضاحت کرتے چلیں گے۔ فیض احمد فیض کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، ان کے رومان سے حقیقت کی طرف سفر ہے جس نے فیض کو ایک انقلابی شاعر بنا دیا۔ یہ نظم نقش فریادی کے دوسرے حصے کی پہلی نظم ہے۔ یہ سوال آپ کا بن سکتا ہے۔ اس نظم کے خیالات کے مطابق فیض نے اپنی رومانوی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا ہے۔ پہلے ان کی نظموں میں کیا ہوتا تھا؟ رومانس ہوتا تھا، اس کے بعد حقیقت پسندی کی طرف وہ لوٹ آئے۔ کیا ہے نظم؟ دیکھ لیں کہ ایک ایک بند پڑھ کے دیکھتے ہیں، ایک ایک بند کی تشریح کرتے ہیں اور آخر میں خلاصہ پیش کریں گے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظوں کا استعمال کیا ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، جیسی محبت پہلے کرتا تھا ویسی محبت واپس مجھ سے مت مانگ۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، درخشاں کہتے ہیں چمکدار، چمکیلا، روشن، حیات کہتے ہیں زندگی۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو میری زندگی کیسی ہے؟ روشن ہے، چمکدار ہے۔ تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، غم دہر، دہر کہتے ہیں دنیا کو۔ اگر تیرا غم میرے زندگی میں ہے تو دنیا کی غم کی مجھے کیا ہی فکر ہے۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، دنیا میں بہاروں کو ثبات ہے، ثبات کہتے ہیں پرماننٹ۔ یہ جو بہاریں ہیں، جب تیری صورت دیکھتا ہوں تو دنیا میں ایسا لگتا ہے ساری بہاریں موجود ہے، یہ بہاریں ہمیشہ رہیں گی جب تیری صورت دیکھا کرتا ہوں۔ تیری صورت سے دنیا میں بہاریں پرماننٹ ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، محبوب کی خوبصورتی اور محبوب سے جو محبت کو بیان کر رہے ہیں کہ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا ہی کیا ہے۔ اب دیکھیں اس کی تشریح کیا کرتے ہیں۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، مجھ سے اب پہلے جیسی محبت کا تقاضا ہرگز مت کرو۔ مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ ہو یہ زندگی روشن اور خوشیوں بھری ہے۔ فیض کے پڑوس میں ایک خاتون تھی جس سے فیض نے عشق کیا، لیکن اس خاتون کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ فیض نے اس نظم میں اس محبوبہ کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ اوتھینٹک پوری طرح سے نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا چلو۔ اگر تیری محبت کا غم میرے ساتھ ہے تو اس دنیا کے غموں کا کیا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تیرے وجود اور تیری شکل و خوبصورتی، اس سے دنیا کی بہاروں کو رونق اور ان کی ہمیشگی عطا کی گئی ہے۔ اے محبوب، تیری آنکھوں کے حسن کے سوا بھلا اس دنیا میں کیا رکھا ہوا ہے۔ تیری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے، کیا ان سے خوبصورت بھی، کیا ان سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اتنی زیادہ محبت ان سے پیش کر رہے ہیں۔ تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے۔ یہ ویسے دوسرا بند تھا۔ تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، نگوں ہونا یعنی نیچے ہونا، تو جو آ جائے تو تقدیر بھی جھک جائے تیرے آگے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، میں نے صرف یہی نہیں چاہا تھا، فقط یعنی صرف کیول کیسا ہو جائے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، محبت کے علاوہ، محبت کی جدائی کے علاوہ اور بھی بہت سے دکھ دنیا میں ہیں
میں پریکٹیکلی ہو چکا ہوں، میں اب ان چیزوں سے اٹھ چکا ہوں۔ راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، اور راحت سکون اور بھی ہے، وصل کہتے ہیں ملن کو، ملنے کو، محبوب سے ملنے کو، ملاقات کے سوا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن سے سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ان گنت جن کی گنتی نہ کی جا سکے، صدیوں کے، سالوں سے تاریک اندھیرے، بہیمانہ کہتے ہیں وحشی پن کو، درندگی کو، طلسم کہتے ہیں جادو کو، طلسم کہتے ہیں جادو کو، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے۔ ریشم، اطلس اور کم خواب، یہ کپڑوں کے، ریشمی کپڑوں کی کیا ہے، ایک قسم ہے، تینوں جاڑے بڑھیا ریشم دار کپڑوں میں بنوائے ہوئے۔ کیا ہے اس کا؟ جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں لہلائے ہوئے۔ جا بجا، جگہ جگہ، بکتے ہوئے کوچہ و بازار، کوچہ کہتے ہیں گلی کو، بازار آپ جانتے ہی ہیں، کوچہ ہوئے بازار میں جسم بک رہے ہیں، خاک میں لتھڑے ہوئے، مٹی میں بھرے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں، اور خون میں نہلائے ہوئے، خون سے بھرے پڑے ہیں۔ اب پریکٹیکل ہو چکا ہوں، اب میں عشق و محبت کی دنیا سے اٹھ چکا ہوں۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، اگر تم مجھے مل جاؤ تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے قسمت میرے سامنے جھک گئی ہو۔ میں صرف ایسا چاہتا ہی تھا، بلکہ میری خواہش تھی کہ یہ سب ممکن ہو جائے، لیکن اے محبوب، اب مجھے احساس ہوا ہے کہ زمانے میں محبت کے دکھ کے سوا اور بھی کئی دکھ ہیں۔ یعنی اگر آپ کو محبت نہیں ملی تو یہ دکھ ایک بڑا دکھ ہے، لیکن اگر حقیقت کی دنیا سے خود کو روشناس کروایا جائے تو یہ دکھ اس کے سامنے بے معنی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ اس دنیا میں سکون اور خوشیاں اور بھی کئی چیزوں یا باتوں میں تلاش کی جا سکتی ہے، محض محبوب کا وصال ہی اصل راحت یا خوشی نہیں ہے۔ صرف محبوب سے ملاقاتیں کرنا، محبوب سے ملنا، ان سے باتیں کرنا ہی صرف خوشی کا باعث، خوشی کا سبب نہیں ہے۔ دنیا میں اور بھی چیزیں ہیں جن سے خوشیاں ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ اس دنیا میں صدیوں سے ایک تاریک قسم کے حیوانی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہاں ریشم، اطلس اور کمخواب جیسے قیمتی جسم جا بجا بند گلیوں میں بکتے ہیں۔ یہاں پہ خاک اور خون میں لتھڑے ہوئے جسم ملتے ہیں۔ اور اب میں عشق و محبت سے اٹھ کر دنیا کی وہ کالی حقیقت دیکھتا ہوں، تو اب میرے محبوب تو مجھ سے وہ پہلے والی محبت کا تقاضا مت کر۔ جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ جس میں نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، امراض جمع ہے مرض کی، بیماریوں کی، تو جس میں نکلے ہوئے بیماریوں سے، تنوروں سے، تنور کہتے ہیں تندور کو، جو ہوتا ہے نا جہاں پہ تندور بنے جاتے، تندوروں سے نکلتے ہوئے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، پیپ ہے نا، پیپ بہنا، ناسور جہاں پہ زخم گہرا ہو جائے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، کیا کروں میری نظر ادھر بھی دوڑ جاتی ہے، چاہتا ہوں ان سے نظر ہٹانا لیکن ادھر بھی نظر میری دوڑ جاتی ہے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، تیرا حسن ابھی بھی دلکش ہے، لبھانے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تجھ میں وہ خوبصورتی نہیں رہی ہے، تیرا حسن آج بھی بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا کروں میری نظر واپس ادھر لوٹ جاتی ہے جہاں پر گلتے سڑتے پیپ بہتے خون میں لتھڑے لوگ مجھے نظر آتے ہیں، میں چاہ کر بھی ان سے نگاہیں ہٹا نہیں پاتا۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا۔ دنیا میں محبت نہ ملنے کا غم ایک طرف ہے اور دنیا کے غم ایک طرف ہے۔ انسان کہتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں آج کل کی بھاشا میں کہتے ہیں نبا نبی اینڈ ٹرو لو، ہے نا، تو کہتے ہیں محبت کا نہ ملنا کرنا، یہ سب ایک طرف کی باتیں ہیں ساری، کہ میں بہت غم زدہ ہوں، مجھے اپنی محبت نہیں ملی، لیکن اصل میں وہ محبت ملنا نہ ملنا خدا کی قدرت ہے، اور اصل میں وہ دکھ نہیں ہے۔ جب آپ پریکٹیکلی دنیا کو دیکھو گے، جب آپ پریکٹیکلی دنیا کو دیکھو گے تب آپ کو احساس ہوگا اس چیز کا کہ اصل میں دکھ کیا ہے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ یہاں ایسے لوگ اپنی تکلیفوں کے ساتھ موجود ہیں کہ ان کے جسم کہیں ایک تکالیف میں جکڑے ہوئے ہیں، تکالیف جمع ہے تکلیف کی، ان پر مظالم کی یہ انتہا ہے، مظالم کی یہ انتہا ہے کہ ان کے زخم گل سڑ کر
नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिनमें पीप बहती रहती है। क्या करें, अब भी नज़र उधर को चली जाती है। ऐ मेरी महबूबा, बिलाशुबा बिना शक अब भी तुम्हारा हुस्न दिलकश है, मगर क्या करें कि हमारे लिए ज़माने में इस मोहब्बत के दुख से कई गुना बड़े दुख मौजूद हैं। तुझसे मिलाप के अलावा और भी कई तरह की खुशियाँ मौजूद हैं, इसलिए मुझसे पहली सी मोहब्बत का तकाजा हरगिज़ मत करो। उम्मीद करता हूँ ये नज़्म आपको समझ में आ गई होगी। इस नज़्म की तशरीह ही इसका क्या है, खुलासतन तौर पे है। अगर आप तशरीह को भी 2-3 बार देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। मुश्किल अल्फाज मैं आपको बता चुका हूँ और यही चीज़ें हैं इस नज़्म में, ज़्यादा कुछ पेश करने को था नहीं। फिर भी आपको जो बेहतर लगे, जो भी आपकी क्यूरी हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे आपको एमसीक्यू सीरीज़ जो आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें एमसीक्यू सीरीज़ देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपके इम्तिहान में काम आ सकते हैं और कोशिश की जाएगी आपके लिए और एमसीक्यूज़ लगाने की, अगर वक्त मिला तो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियोस बहुत पसंद आए होंगे। अगर वीडियोस पसंद आए हैं, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो आप मेरे हक़ में दुआ कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, एक ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।